हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को एक लम्हे के लिए बंद करते हैं। जितने बहन भाई इस कमरे के अंदर मौजूद हैं और मेरी आवाज को सुनते हैं, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, मैं चाहता हूं कि एक कमिटमेंट, एक वादा हम मिलकर खुदा से करें कि खुदावंद आज शाम मैं तेरी आवाज सुनूंगा, मैं तेरा कलाम सुनूंगा। सारी जमात, सारी बहनें भाई अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सरों को खुदा के हजूर में झुका लें। कादर मुतलक खुदा आपके दरमियान है। उसके हजूर में आना ये महज कोई रस्म नहीं है, बल्कि याद रखें कि बादशाहों के बादशाह का तख्त यहां पर लगा हुआ है, खुदावंदों का खुदावंद यहां पर मौजूद है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और 2 मिनट के लिए मेरे साथ मिलकर गा कर इस बात का वादा खुदा के हजूर करें कि खुदावंद मैं तेरी बात सुनूंगा, मैं तेरी बात पर तवज्जो करूंगा, मैं तेरा कलाम सुनूंगा। हालेलुया। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। सब मिलके कहेंगे, मैं गल खुदा दी हालेलुया। के उसते अपने बंदे नाल पाक लोकां नाल तमाम, के उसते अपने बंदे नाल पाक लोकां नाल तमाम। गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलामती दी। गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलामती दी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो आसी भी। कहिएगा मिलके, पर चाहिदा है रेम्ब्रे कांद्रे के सोतो लो रंबो तो आसी भी। एक आवाज होकर, मैं गल खुदा दी सुना। हालेलुया। हालेलुया। कहिएगा, मैं गल खुदा दी सुनागा। के उसते अपने बंदे नाल पाक लोकां नाल तमाम, पाक लोकां नाल तमाम, पाक लोकां नाल तमाम। खुदावंद कादर मुतलक आसमानी बाप, आज शाम हमारे दिल तेरी पाक हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी हम्द, तेरी तमजीद से भरे हैं कि खुदावंद तू अपने लोगों के दरमियान उतरा है, कि तू इन्हें बरकत दे, सलामती बख्शे। आज शाम खुदावंद हम तेरी सुनते हैं बाप, तू फरमा यीशु मसीह के नाम में आमीन। सारी जमात कहेगी आमीन। आइए जोरदार तालियां यीशु मसीह के नाम के लिए बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज शाम अपने बड़े ही मोतबर, मोहतरम और प्यारे भाई पास्टर साधु रेवरेंड मीका लॉरेंस साहब का तहे दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूं। एक तो इस बात के लिए कि इन्होंने
مجھے اس خوبصورت جماعت میں مدعو کیا کہ میں خدا کا کلام سناؤں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک بہت بڑا قدم خدا کی حکمت اور مرضی سے کراچی شہر میں اٹھایا ہے. سیالکوٹ کنونشن کا سبسٹیٹیوٹ کراچی شہر میں شروع ہو گیا ہے. آئیے زوردار تالیاں ریورنڈ میکا صاحب کے لیے بجائیں. میری بہن سسٹر مونیکا، یہ دونوں خوبصورت کپل ہیں اور مل کر خدا کا بہت پیارا اور زبردست کام کر رہے ہیں. آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیے گا. میں آج شام خدا کے سارے پیاروں کا جو یہاں موجود ہے دل سے شکر گزار ہوں، لیکن چند لمحوں کے لیے دھیان صرف خدا کے کلام پر دیجیے گا. نئے عہد نامہ میں سے، عہد جدید میں سے، کلسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. آج شام ہم مسیح خداوند کی ذات پر، اس کی مقبولیت پر بات کرنے والے ہیں کہ وہ کون ہے اور وہ کیسا ہے، وہ کتنا بڑا، کتنا زبردست، کتنا اتم ہے. یسوع جس کے لیے بائبل کہتی ہے کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا ہے جو دنیا کے سارے ناموں سے اعلیٰ ہے. اور پھر بائبل کہتی ہے کہ یسوع کا نام ہی وہ نام ہے جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، یا ان کا جو زمین کے نیچے ہے. ہر ایک گھٹنا ایک ہی نام کے سامنے جھکے گا، اور وہ نام ساری جماعت کہے گی وہ نام. ہاللویا. آئیے کلسیوں کی کتاب اور اس کا پہلا باب 18ویں آیت میرے ساتھ پڑھیے گا. یہاں لکھا ہے، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. سب مل کر کہیں گے آمین. اس کا کون سا درجہ ہو؟ کون سا درجہ ہو؟ اس کا درجہ سب سے اول ہو. دنیا کے سارے ناموں سے اعلیٰ اول درجہ کس کا ہو؟ یسوع کا ہو. میں آپ کو آج شام بتانے آیا ہوں اس کنونشن کا، یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان تمام کی خدمت کا، میری خدمت کا، ہم سب کے یہاں ہونے کا اور کوئی سبب نہیں ہے ماں سوا یسوع کے نام کے. آمین. صرف یسوع کے نام کی خاطر، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی پرستش کرنے کے لیے، اسے اپنا خداوند اور مالک کہنے کے لیے آپ سارے یہاں جمع ہو گئے ہیں. کیونکہ شاید آپ میں سے کئیوں نے یہ بات جان لی کہ یسوع میری زندگی کا اول ہے، یسوع میری زندگی میں سر بلند ہے، یسوع میری زندگی میں بڑا ہے، یسوع میری زندگی میں میرا سب کچھ ہے. اور میں آج آپ کو خوشخبری دے دوں کہ وہ زندگیاں جو یسوع کو اپنا سب کچھ بنا لیتی ہیں بابرکت ہو جاتی ہیں. ارے ان کی نیا پار ہو جاتی ہے، ان کے بگڑے کام بن جاتے ہیں. ناممکن حالات میں یسوع کا نام ان کے لیے ممکنات کو پیدا کر دیتا ہے. جہاں کچھ نہیں ہوتا یسوع وہاں آپ کی خاطر نور کو جلوہ گر کر دیتا ہے. جہاں کچھ نہیں وہاں سے آپ کے لیے یسوع ہی ہے جو سب کچھ کو کر دیتا ہے. آمین. اسی لیے تو بائبل اسے ہر مقام پر اول کہتی ہے. پرانے عہد کے نبیوں نے یسوع کی طرف اشارہ کیا. مقدس داؤد آئے، مقدس ابراہیم آئے، مقدس موسیٰ آئے، سب کی ایک بات، ایک نوشتہ،
ایک نبوت کہ وہ آنے والا ہے جو دنیا کا مسیحا ہے. سب نے ایک ہی کی طرف اشارہ کیا, یسوع کو دیکھو, مسیحا کو دیکھو, منجی کو دیکھو, قادر مطلق کو دیکھو. اور بائبل اسے کئی نام دیتی ہے. بائبل اسے بادشاہوں کا بادشاہ کہتی ہے. بائبل اسے خداوندوں کا خداوند کہتی ہے. بائبل اسے وہ برا کہتی ہے جو جہان کے, آپ کے, میرے, ہم سب کے گناہوں کو اٹھا لے گیا. بائبل اسے کلام حق کہتی ہے, سچائی کہتی ہے, راستی کہتی ہے, محبت کہتی ہے. آج دنیا میں جو نہیں ہے بائبل اسے وہ بھی کہتی ہے جو تسلی ہے. کیا ہے؟ تسلی ہے. لوگ بے اطمینان ہیں, دنیا مر رہی ہے, کال تاریکی نے سر اٹھا لیا ہے. نشہ, منشیات, زناکاری, ایسی ایسی بیماریاں جن کے بارے میں ہم نے کبھی نہ پڑھا, نہ سنا, نہ جانا, سر اٹھا چکی ہیں. ایسی نا امید دنیا کے اندر بائبل کہتی ہے ایک ہی امید ہے, اور اس کا نام, میں نے سنا نہیں, اس کا نام یسوع ہے. وہی ہے جس کی آج آپ کو ضرورت ہے. وہی ہے جس کی عیسیٰ نگری کو ضرورت ہے. وہی ہے جس کی کراچی کو ضرورت ہے. اس دنیا کو دوائیوں سے زیادہ حکیم کی ضرورت ہے, اور اس حکیم کا نام بھی بائبل کہتی ہے یسوع ہی ہے. منجی ہے, خداوند ہے. ہاللویا. میں بھائی نے جب کہا خداوند کی فضیلت پر بات کرو, ارے یہ وہ دریا ہے جس میں اگر میں کود گیا راتیں گزر جائیں گی, مقبولیت ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ اتنا بڑا ہے, اتنا گہرا ہے, ڈوبتے جائیں اس میں, ڈوبتے جائیں اس میں, آپ کو صرف محبت ہی محبت ملے گی, رحم ہی ملے گا. ڈوبتے جائیں اس میں, ارے اس کی شفقت ختم ہونے کی نہیں. ڈوبتے جائیں اس میں, وہ ایسا سمندر ہے, کیا ہم اس کے بارے میں بات کریں. لیکن آج شام میں آپ کو, آپ کا نام کچھ بھی ہے, آپ کی ذات کچھ بھی ہے, آپ کا تعلق یہاں سے ہے یا نہیں ہے, لیکن سن لو یہ گل, جس کسی نے یسوع کے نام کو پہچان لیا ہے اس کی نیا دنیا میں بھی پار ہو گئی ہے, اور آسمان کی بادشاہت میں بھی اس نے اپنے نام کا اندراج کرا لیا ہے. صرف وہ جو یسوع کے نام سے واقف ہو گیا ہے, جس نے جان لیا کہ اس کے پیروں کو چومنے کا مطلب کیا ہے. آج ہمارے بھائیوں نے, بہنوں نے خوبصورت پرستش کی ہے, لیکن کیا خوبصورت بات ہے کہ اس کی عقیدت میں ہم سارے اس کے پیر کو چومنا شروع کر دیں. کیا کریں؟ چومنا شروع کر دیں. اس کی عقیدت میں اسے مقبول جان کر, یہ جان کر کہ وہ قادر مطلق کا جلال ہے. بائبل کہتی ہے کہ خداوند یسوع ہمارے درمیان رہا. کیا رہا؟ کون رہا؟ یسوع ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے. باپ کے اکلوتے کا, ارے وہ خدا کا جلال ہمارے درمیان ہے. آج کوئی کہہ رہے ہیں نا مینوں معجزہ چاہیے تے تانوں پادری دی نہیں یسوع دی ضرورت ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے مجھے شفا چاہیے, آپ کو کسی ڈاکٹر کی نہیں یسوع کی ضرورت ہے. آج میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں, جب وہ بیمار ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں علاج کرانے کے لیے, ان کے پاس ایک ہی راہ ہے, یا تو خدا ان کے لیے معجزہ کر دے یا وہ مر جائیں. اور کیا خوبصورت ایمانداروں کی زندگی ہے کہ ہمارے لیے شفا اور معجزے کے دروازے بھی یسوع کے وسیلے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. جب دل چاہے اپنا معجزہ لے لیں, جب دل چاہے شفا لے لیں.
जब दिल चाहे उसमें लिपट जाए, जब दिल चाहे अपना आप उसमें मुलव्वस कर ले। अरे यस्सु ऐसा है कि वो आपकी जात, आपकी तकदीर, आपकी तदबीर, आपके ख्यालात, आपकी शख्सियत जो कोई बदल नहीं सकता, वो बदल के रख सके। उसकी फजीलत में क्या आपको बताऊं, लेकिन आइए एक हवाला मेरे साथ निकालिएगा। लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 7वां बाब एक ऐसी खातून के बारे में बताने लगा हूं जिसे पता चल गया है वो हमारी तरह नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ रस्मी तौर ਤੇ गिरजे आने ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ मसीहत खाली एक दीन बन के रह गया है, एक मजहब बन के रह गया है, लेकिन अकीदत मुक्ति जा रही है, मोहब्बत यीशु नाल मुक्ति जा रही है। लेकिन इस औरत को देखिएगा कि इसने अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार यीशु से कैसे किया है। लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 7वां बाब 37वीं और 38वीं 2 आयत मेरे साथ पढ़िएगा। लिखा है, तो देखो एक बदचलन औरत आई जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के अतरदान में अतर लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उसको पहुंचा और उसके पांव बहुत चूमने और उन पर अतर डाला। सब मिलकर कहिएगा आमीन। ऐसी औरत जो चर्च की नहीं है, गिरजे की नहीं है, ऐसी औरत है जो बदचलन है। आज के जमाने में कोई उसे धंधा करने वाली कहेगा, कोई उसे फर्क नाम देगा, लेकिन इस बदचलन औरत को यीशु की अकीदत, उसकी वडियाई का पता चल गया है। वो जान गई कि मुर्दों को जिंदा करने वाला कदूस यही है। उसे मालूम पड़ गया कि अगर खुदा की तलाश करनी है तो उसका रास्ता यीशु के पैर हैं। उसे पता चल गया कि यीशु है कौन। मैं आज आपसे कलाम आगे जारी रखने से पहले वडेरिया नू, जवाना नू, बच्चियां नू सवाल है पूछना चाहना कि क्या आपको पता है कि आपके लिए यीशु है कौन? क्या वो निजात बख्शने वाला और सिर्फ निजात बख्शने वाला? क्या वो सिर्फ आपके लिए मौजज़े करने वाला? इस औरत ने यीशु को अपना सब कुछ बना लिया, अन्नदाता, माई बाप, सब कुछ बना लिया। कलाम में लिखा है इसकी अकीदत का म्यार, पैनो सुनो, कलाम, दुनिया सब ये कहते हैं औरत के बाल उसकी इज्जत होते हैं। क्या होते हैं? इज्जत होते हैं। ए बदचलन ते सी, लेकिन मुआशरा इनू कबूल नहीं करता, इनू लोकी पसंद नहीं करते। इसकी एक्सेप्टेंस, इसकी कबूलियत मुआशरे में कुछ भी नहीं है। ये आपकी तरह और मेरी तरह बाबरकत नहीं है, चर्च नहीं जाती, लेकिन यीशु को जान गई है। यीशु को जान गई है कि यीशु कौन है। बाइबल कहती है ये औरत यीशु के पास आई है। क्या आई है? यीशु के पूछ इसलिए रियावा ताकि पता लगे सारे जाग रहे ने। यीशु के पास आई है और जब यीशु के पास आई है, मेरा दिल फट जाता है इसकी अकीदत देखकर। और मैं हर रोज मुतरक होता हूं कि मैं खुद से यह सवाल करूं कि क्या मेरी जिंदगी अपने यीशु के लिए इस तरह उसके पैरों में निछावर है या नहीं? इस तरह मैंने अपना आप उसके पैरों में रखा है या नहीं?
اج دے جڑے جوان مسیح نے کہندے نے ارے یسوع کی خاطر مرنا قبول ہے. کیا ہے یسوع کی خاطر مرنا قبول ہے. اسی جلسے کران گے یسوع دے نام تے, فلاں کران گے یسوع دے نام تے, لیکن انہاں نو اے نہیں پتا ابلیس چاہندا ہی ہے کہ یسوع دے نام تے ماری جان. خداوند چاہندا ہے کہ اے سارے جوان یسوع دے نام تے جین, یہ زندہ رہے یسوع کے نام سے, عقیدت رکھیں اس کی, اس کے پیروں کو چومیں, آپ چومیں. اور چومنا کیسے ہے؟ کلام میں لکھا ہے ایک بڑا قیمتی عطر, ایک بڑے قیمتی عطر دان میں یہ بد چلن عورت لے کر آئی ہے. کون سا عطر لائی ہے؟ ارے قیمتی عطر سنگے مرمر کے برتن کے اندر لے کر آئی ہے. قیمتی عطر جس کا آج کے زمانے میں بھی بڑا مول ہے, بڑا مہنگا عطر ہے. اور جب یہ عورت یسوع کے پاس اس عطر کو لے کر آئی تے میرے جندے توڑے جندے لوگ کہندے ہون گے ہائے یسوع دے کول بد چلن عورت آئی, خوشبو لے کے, پرفیوم لے کے. لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھی, اس کی عقیدت کا معیار کچھ اور تھا. بائبل کہہ رہی ہے کہ اس نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ ساڈے وانگو کہے مینوں اگلی جگہ چاہی دی ہے. تانوں پتہ ہے چرچا چ پھڈا بڑا ہے, مینوں اگلی جگہ چاہی دی ہے. پادری صاحب مینوں زیادہ پوچھا کرو, مینوں اگے اگے کرو. اے اس کی عقیدت کا معیار دیکھیں. کہتا ہے بائبل کہتی ہے کہ اس عورت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یسوع کے سامنے آئے. یسوع کے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا رہی, اپنے آپ کو توڑا ہوا ہے, دل تشنا ہے. کلام میں لکھا ہے یسوع کے پیر کے پیچھے آ کر جھک گئی ہے. کیا کیا؟ یسوع کے پیروں کے پیچھے جا کر جھک گئی ہے. آنکھیں نہیں ملا رہی, ٹوٹے دل ہے. عقیدت اگر رکھنی ہے نا او دے لئی دل اپنا پہلا توڑنا پائے گا, او دے لئی سوٹ بوٹ چو باہر نکلنا پائے گا, او دے لئی اپنی انا تو انکار کرنا پائے گا, اپنے رتبے اور معیار نو مارنا پائے گا. کہنا پائے گا خداوند میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں تیرے کلام کو پڑھوں, تو نے مجھے کلام سنانے والا بنا دیا. میں تو اس لائق نہیں تھا کہ تیرے گھر کا دربان بنوں, تو نے مجھے الچی اور کاہن بنا دیا ہے. میں تو اس قابل نہیں تھا کہ کوئی قوم ہوتا, تو نے مجھے اپنا نام بخش دیا ہے. اے پہلا اپنے اپنے دل توڑنے پھین گے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں, میں اس لائق نہیں ہوں. اے عورت آئیے عطر دان لے کے, لیکن عطر دا کی سی؟ مول سی. عطر کا کیا تھا بھائی؟ سب بولو گے تو پھر جان چھوٹے گی. عطر کا کیا تھا؟ مول تھا. ہاتھ چکو ذرا اتے, سیدھا ہاتھ اینج کرو میرے نال. عطر کا مول تھا, عطر کا مول تھا, لیکن انہیں عطر نہیں پایا. کیسی گل ہے؟ اس نے وہ چیز مسیح کے پیروں میں ڈالی جو انمول ہے, جس کی دنیا کی مارکیٹ میں کوئی قیمت نہیں. بائبل کہتی ہے اپنے آنسو اس کے پیر پر ڈالنے لگی. اے کنے کرسچن مسیح عیسائی نے جڑے اپنے آنسو یسوع دے پیراں تے پاندے نے. بائبل کہہ رہی ہے اس نے اپنے آنسو مسیح کے پیروں پر ٹپکانا, مسیح کے پیروں پر ڈالنا شروع کر. اپنے آنسو, مارکیٹ میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے, انمول ہے, بیش قیمت ہے. ٹوٹے دل کے آنسو ہیں, عقیدت سے بھرے ہوئے دل کے آنسو ہیں, خدا کے رحم سے بھرے ہوئے بدن کے آنسو ہیں, اپنے آپ کو پس کر دی ہوئی زندگی کے آنسو ہیں. اپنے آپ کو کچھ نہیں جانتی ہے عورت, اس کے آنسو ہیں.
ٹوٹ گئی ہے, زندگی بدل گئی ہے, اپنے آنسو مسیح کے پیروں پر ڈال رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے آؤں. اور کلام میں لکھا ہے اپنی عزت اس نے ہاتھ میں پکڑی ہے. اپنی کیا پکڑی ہے؟ عقیدت کا معیار دیکھ رہے ہیں؟ اپنی عزت اپنے ہاتھوں میں لی اور یسوع کے پیر صاف کرنے لگی ہے. اپنی عزت ہاتھوں میں لے کر مسیح کے پیروں کو صاف کر رہی ہے. اور کلام میں لکھا ہے صاف کرنے کے بعد پھر عطر اس کے اوپر ڈالا ہے. عقیدت کا معیار دیکھتے ہیں آپ, محبت کا معیار دیکھتے ہیں آپ. جس کو پتا چل جائے کہ یسوع کی فضیلت ہے کیا, یسوع مسیح ہے کون, اس کی ذات کریمہ ہے کیسی اتم, پتا چل جائے کہ یہی ہے جو خدا خود ہے, پتا چل جائے کہ خدا تک جانے کی اور کوئی راہ ہے ہی نہیں, یسوع ہے. آج میری بہنوں اور بھائیوں, بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں ہے میرے پاس, لیکن آپ کو عقیدت کا مطلب بتائے جاتا ہوں. آپ کو یسوع کے سامنے جھکنے کا مطلب بتا کر جاتا ہوں کہ آنے والے 2 دن آپ جب یہاں آئیں تو ساری باتوں سے برعکس آپ کا ماتھا زمین پر لگاؤ. آپ کا ماتھا کہاں لگاؤ؟ زمین پر. اور آپ کا دل خداوند کے ساتھ جڑا ہو. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے, روح ٹوٹی ہو, ارے میں کافی نہیں تھا. بائبل آپ کے بارے میں میرے بارے میں کہتی ہے ہمارا نہ کوئی نسب نامہ تھا اور نہ ہی ہم کوئی قوم تھے, لیکن تو بھی مسیح خداوند نے ہمیں خدا کو باپ اور ابا کہنے کا شرف بخش دیا. بن باپ تھے, کوئی قوم نہیں تھے, کوئی امت نہیں تھے, لیکن اس نے اپنی ذات مبارک کے سبب سے ہمیں خدا کا بنا دیا. آج لٹ لٹ کے نیا خدا ہمارا باپ ہے, خدا ہمارا باپ ہے. دنیا کی کوئی قوم ایسا نہیں کہتی. آپ نے کبھی سنا ہے کسی بھی دین کو کہتے ہوئے کہ خدا ہمارا باپ ہے؟ سنا ہے کبھی کسی نے؟ دین مسیحیت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خدا کو باپ اور ابا کہہ کر پکارتے ہیں. ہاللویا. آئیے زوردار تالیاں یسوع کے لیے بجائیں. باجی تے پائیو جے تے سنا میرے لئی تے انیاں کو بڑیاں نے تے جے بجا رہے ہو یسوع لئی تے دل نال بجا. زوردار تالیاں منجی کے لیے بجائیں. ہاللویا. یہ یسوع وہ ہے جس نے کوڑیوں کو بھی صاف کیا ہے, مردوں کو بھی جلایا ہے, نابینا کو بینائی بخشی ہے, بہروں کو کان بخشے ہیں, اور بد چلنوں کے چلن کو درست کر دیا ہے. ہاللویا. تے جے تے ہوئے بندہ انا تے ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے, جے ہوئے بندہ بہرا تاں بھی ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے, جے تے کوئی ہوئے لولا لنگڑا آج کل انہوں نقلی لت لگ جاندی ہے, کام چل جاندہ ہے, لیکن جیڑا ہوئے بد چلن انہوں صرف ذات الہی بدل سکتی ہے. ہاللویا. وہ ذات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے, شخصیت کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کو اس نے بدلا ہے تو آپ یہاں پر ہیں. آمین. اب آپ کی عقیدت کیا ہونی چاہیے کل اور ساری عمر؟ سر کہاں ہو؟ میں سنیا ہی نہیں. سر کہاں ہو؟ میں ہلے بھی نہیں سنیا. سر کہاں ہو؟ اور روح کیا ہو؟ ٹوٹی ہو. روح کیا ہو؟ ٹوٹی ہو. اور پرستش کا معیار مسیح کے پیروں کو چومنے والا ہو. میں دی کئی دفعہ تسن سنیا ہوئے گا, یاد کرا دینا وہاں. مسیحی پرستش یا عقیدت
کی تشبیہ عبرانی زبان اس سے دیتی ہے کہ جیسے کوئی جانور، اور جانور دا نہ لیا تے کئی برا منا جان گے، کئی دن برا منا دے تو منائی جاؤ. جیسے کوئی کتا اپنے مالک کے پیروں کو چاٹتا ہے، چومتا ہے. کسی نے گھر کتا رکھا ہے؟ ہاں. مالک جدو گھر آندا ہے وہ چھتے ہوئے پٹوسی مار کے تھلے آئے گا، پیر چومے گا، چٹنا شروع کر دے گا. ہوندا یا نہیں ہے؟ یہ مسیح پرستش ہے. اس کو چومیں، اس کی عقیدت کریں، اس کے پیروں کو چومیں. کنونشن دے پہلے دن گل سیکھ لو کہ یہ پرستش ہے، یہ عقیدت ہے، یہ اس فاضل کی عقیدت کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کے آنسوؤں سے اس کے پیر، اس کے قدم مقدس دھلتے ہوں. آمین.